زندگی نہ آسان تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، تو بہادر بنے، رب پر بھروسہ رکھیں اور مسکرایا کریں۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ اسی شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ ہی کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، مجبوری انسان کے اصول توڑ دیتی ہے۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ بیکار نہیں جاتی دل پہ جو گزرتی ہیں، آدمی بکھرتا ہے زندگی سنورتی ہے۔ عقل مندی اور ذہانت کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کہاں بے وقوف بنے رہنا ہے۔ عقل کو ہر معاملے میں کافی سمجھنا بے عقلی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں ہوتا۔ راستے مقدر ہیں، منزل خدا جانے۔ لگا کر آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا، اٹھا ہے دل میں تماشے کا آج شوق بہت۔ جھکا کر سر کو سبھی شاہ پرست بول اٹھے، حضور کا شوق سلامت رہے شہر اور بہت۔ نصیب اچھے نہ ہو تو خوبصورتی کا کیا فائدہ، دلوں کے شہنشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔ اگر محسوس کرو تو اللہ اور بندے کا رشتہ سب سے پیارا ہے۔ کسی کے اندر ایسے پھول نہ لگانا جنہیں تم پانی نہ دے سکو۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ مخلص شخص کا ساتھ ہے۔ پھول دینا محبت ہے اور پھول کی طرح رکھنا عشق۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا بانٹیں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ جو خوشبو انسان کے کردار، اخلاق اور عمل کی ہے وہ کسی عطر کی نہیں۔ یہ خوشبو اس وقت چلی جاتی ہے جب انسان میں تکبر آ جاتا ہے۔ ہماری دنیا کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ غیر جب تک غیر رہتے ہیں اپنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو اپنا بنا لیا جاتا ہے تو وہ غیر بن جاتے ہیں۔ خامیاں ڈھونڈو گے تو ملیں گی ہی، خدا کے بندے ہیں سب، فرشتے تھوڑی ہیں۔ زندگی ہونٹوں پہ بکھری مسکراہٹ سے زیادہ الگ ہے۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اصل وفائیں تو انسان کی غیر موجودگی میں ہوتی ہیں۔ قبر کی مٹی ہاتھ میں لے کر سوچ رہے ہیں، لوگ جب مرتے ہیں تو غرور کہاں جاتا ہے۔ بہترین قربانی اپنے اندر کے جانور کی قربانی ہے۔ جو گناہ کو چھوڑنے میں سچا ہو، اللہ اس کے دل سے گناہ کی خواہش ختم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کے دل کو اس شہوت کے ذریعے آزمائے جو اس کی خاطر چھوڑ دی گئی ہو۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ اگر انسان اللہ سے ملاقات اور اس کے قریب ہونے کی لذت اور خوشی کو جان لے تو اسے اللہ سے دوری پر غم محسوس ہو۔ نماز کو پہلے وقت میں ادا کیا کرو۔ آج آپ اس کے لیے دیر سے اٹھو گے تو کل حشر کے دن یہ بھی آپ کے پاس دیر سے ہی آئے گی۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے آنسوؤں میں بھیگ جاتی ہیں، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے ہی تیز ہو جائے۔ جو لوگ مظلوم بنتے ہیں وہ کسی کے پسندیدہ نہیں ہوتے۔ کوئی ہمارے ساتھ برا نہیں کرتا، یا تو ہم اسے اجازت دیتے ہیں یا وہ ہماری تقدیر ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم لوگ دوسروں کی زندگیوں میں ان کو تکلیف دیتے ہیں اور ان کی موت پر ان کے لیے تسبیح پڑھتے ہیں۔ جب انسان خود سے مل لیتا ہے
تو اس کے سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ پریشانیوں کا دور تو شروع ہی تب ہوتا ہے جب ہم اپنی ذات کو کھو دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو جان لو، بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی کبھی انسان روشنی میں آنا ہی نہیں چاہتا۔ کبھی کبھی دنیا اتنی بدصورت لگتی ہے کہ انسان اسے دیکھنے کے بجائے اندھا ہو کر جینا چاہتا ہے۔ روح جب اپنی جیسی روح سے ملتی ہے تو اس کی مرمت بھی ہوتی ہے، وہ عافیت بھی پاتی ہے اور مکمل بھی ہو جاتی ہے۔ بوجھ بے معنی سوالوں کے اٹھا رکھے ہیں، ہم نے 100 فکر دل و جاں کو لگا رکھے ہیں۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں اکثر دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ کسی جھوٹے انسان نے کبھی کسی سچے انسان کی خواہش نہیں کی۔ دریا کو سمندر کی لگن ہے اور سمندر کو دریا بننے کی خواہش بے چین کر رہی ہے۔ ہم جس چیز کے انتظار میں ہیں وہی چیز ہمارا انجام ہے۔ گدھ کی آنکھ مرے ہوئے انسان کے علاوہ کچھ اور دیکھنے سے قاصر ہے۔ کوئی شخص پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ اس کا مقدر نہ پیدا ہو۔ تقدیر مزاج پیدا کرتی ہے، یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے اور نتیجہ تقدیر ہوتا ہے۔ اگر عمل یہودیوں جیسا ہو اور عبادت مسلمانوں کی سی ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جس کو زندگی میں کوئی سچا اور سچا دوست نہ ملا، اس جھوٹے انسان نے اپنی بدبختی کے بارے میں اور کیا کہنا ہے؟ بد یقین انسان نہ کسی کا ساتھی ہو سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی محبوب ہو سکتا ہے۔ خوراک کی بجائے دوائی کھانے والا انسان کیا ترقی کرے گا؟ جس انسان کا ملک میں کوئی دوست نہیں، وہ ملک سے دوستی نہیں کر سکتا۔ آسمانوں کے راستے ڈھونڈنے والا انسان دل کی دنیا ویران کر چکا ہے۔ حقیقت میں تقدیر نہیں بدلتی، جو بدل جائے وہ تقدیر نہیں ہوتی۔ کوشش کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوشش ایسی ہو کہ زندگی بھی آسان ہو جائے اور موت بھی آسان ہو جائے۔ کنجوس اپنی دولت کے استعمال کرنے سے محروم ہے، وہ کسی دوسرے کے مال کی زندگی بھر حفاظت میں لگا رہتا ہے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں بہت کچھ جاننا ممکن ہے، بہت سی چیزوں کے بارے میں کچھ جاننا ممکن ہے، سب چیزوں کے بارے میں سب کچھ جاننا ناممکن ہے۔ علم اور عمل کے فرق سے بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ سکون کے لیے سفر کرنے والا سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ سفر میں سکون کہاں؟ سکون کی تلاش اپنے حالات، اپنے ماحول اور اپنی زندگی سے بیزار ہو جانے کا اعلان ہے۔ جو انسان اللہ کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی انسانوں کے قریب ہوگا۔ خوشی بیٹی کی طرح گھر میں پلتی ہے اور جب جوان ہو جائے تو رخصت کر دی جاتی ہے۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی تب آنکھ کھلے گی۔ عقل اور نصیب نہ ہو تو عمل جہالت ہے۔ حکومت کرنے کی خواہش کا غلام بڑی مصیبت میں ہوتا ہے۔ نیند زندگی کے دسترخوان کی سب سے اہم، سب سے لذیذ اور سب سے میٹھی ڈش ہے۔ یہ وقت کسی اور وقت کے لیے محنت کا زمانہ ہے۔ اتنا پھیلو کہ سمٹنا مشکل نہ ہو، اتنا حاصل کرو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ دل کا سکون دنیا کی عیش حاصل کرنے سے نہیں، اپنے ایمان کو ٹھیک کرنے سے حاصل ہوگا۔ ہم اپنے پیٹ کو دل سے اوپر رکھتے ہیں تو سکون کیسے ملے گا؟ اللہ کی اطاعت نہ کرنے سے ہمیں بڑی بڑی اطاعتیں کرنی پڑتی ہیں۔ بے خوف غریب دولت کے طاقتور بت خانے کا ابراہیم ہے۔ انسان اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں، ان سے پیار کرنا چاہیے
تاکہ اللہ عزت عطا فرمائے۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں، بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ ذلیل اور کمینے لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ جب تو ان سے نیکی کرے تو وہ برائی کرتے ہیں۔ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کی شکایت نہ نکلے، اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے۔ بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو، بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہے۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو۔ جو کسی مقصد کے لیے جیتا ہو اسے کوئی ڈر نہیں۔ عبادت غرور پیدا کرے تو مارے گئے برباد ہو گئے، گناہ عاجزی پیدا کر جائے تو شکر ہے بچ گئے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے دو فیصلے ہیں، یا تم اس کا فیصلہ کر لو یا اللہ کے حوالے کر دو۔ نیک بندوں پر جو مشکلیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ گناہ گاروں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی، بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ ایک طرف تو نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، دوسری طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں ہی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ تعلق تو چھتری ہے، ہر ذہنی جسمانی جذباتی غم کے آگے اندھا شیشہ بن کر ڈھال کا کام دیتی ہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے، مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ عزت کرو ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کرو ان لوگوں سے جو آپ کی خاطر اپنی ساری مصروفیات ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کائنات میں دل بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ خطرناک اس لیے کہ یہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا سوچتا ہے اور اکیلا ہی عمل کرتا ہے۔ انسان ہر فکر اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ دوست اور ستارے ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی لمبے فاصلوں پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا سننے والا ہے۔ اگر آپ بآواز بلند دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر دل ہی دل میں مانگیں تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، کیونکہ بے بس ہم ہیں، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ انسان کو اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ 25 سال کی عمر تک ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ 50 سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور 50 سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا۔
آپ نوجوان نسل کو کیسے قائل کریں گے کہ تعلیم ہی کامیابی کی کنجی ہے، جبکہ ہم اپنے ارد گرد تعلیم یافتہ لوگوں کو غریب اور مجرموں کو امیر دیکھتے ہیں؟ جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، ان کو روٹنے یا ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اپنوں کو وقت دیا کریں، مشکل وقت نہیں، کیونکہ تاج محل دنیا نے دیکھا، ممتاز نے نہیں۔ وقت کے پاس وقت بالکل نہیں ہوتا، زندگی میں ایک آدھ بار ہی وقت ملتا ہے۔ وقت اتنا فارغ نہیں ہوتا کہ ہمیں بار بار وقت دے۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو، اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو۔ ہم میں سے کون اچھا ہے اور کون برا ہے، اس کے لیے اللہ نے ہماری رائے نہ مانگی ہے اور نہ اسے کبھی مانگنی ہے۔ 10 لوگ جو بولتے ہیں ان 10,000 لوگوں سے کہیں زیادہ آواز رکھتے ہیں جو خاموش رہتے ہیں۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ ناشکری نامبارک ہوتی ہے۔ ہاں، اگر تم نے توکل کرنا ہے تو کاروبار کر، کما اور پھر توکل کر۔ خدا پر بھروسہ کرو، ورنہ گمراہی میں پھنس جاؤ گے۔ مصیبت میں پھنسا ہوا انسان بہتر ہے کہ اسے مالک یاد رہے، اس امن سے جو اسے بے فکر اور سرکش بنا دے۔ نہ کسی کو فائدے یا نقصان کی فکر، اور نہ فلاں کو فلاں کا خیال۔ خدا کو پہچاننے والوں کی حالت بغیر نیند کے بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے بھاگو مت بلکہ ان کو تلاش کرو۔ جسے اللہ تعالیٰ دل کا سکون عطا فرما دے اسے مسجد کے کونے میں بھی مست رکھتا ہے، ورنہ چمن میں بھی لوگ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ شیطان ہر دم اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے باز آ جائے۔ حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کو سدھارنے میں تمہاری مدد نہ کرے تو اس کا ساتھ تمہارے لیے وبال ہے۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو درست نہیں کرتا بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے فائدہ پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، بے صبری پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ قرآن کے علاوہ اور کہیں ہدایت تلاش مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو وہ ہر حال میں اس سے متعلق رہتا ہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اے اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ کتنا برا ہے وہ شخص جو 2 چہرے اور 2 زبانیں رکھتا ہے۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑو، کبھی اپنے آگے بھی تو آئینہ رکھو۔ اس زمین پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگنے والوں کو اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خیالات کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ بندہ جسے چاہے اپنے پاس بٹھا سکتا ہے اور جب چاہے کسی کے پاس سے اٹھ کر بھی جا سکتا ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے
سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کر لیں۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ معاف کر دینا خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے۔ تم کائنات میں نہیں رہتے، بلکہ یہ کائنات تمہارے اندر رہتی ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ کنجوس کی دوستی سے بچنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ تم سے دور ہو جائے گا۔ کسی انسان کو اس کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول کرنا بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا نگران خود آپ ہی بنے، اپنے دل کی نگرانی کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ ایسے شخص سے بچو کہ اگر تم اس سے جدا ہو جاؤ تو وہ تمہارے پیچھے تمہاری برائی کرے اور اس طرح تمہیں نقصان پہنچائے۔ اگر درد اللہ کی سب سے بڑی نعمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پسندیدہ بندوں کو نہیں دیتا، یعنی انبیاء کو۔ مرشد سے کہا درد محبت کی دوا دو، حضرت نے مسکرا کے کہا اور محبت۔ فکر کی تلخیوں میں گم ہو کر آدمی بے سبب بھی ہنستا ہے۔ مقصد سفر سے ہے، کسی منزل سے کیا غرض، اے موج زندگی تجھے ساحل سے کیا غرض۔ ساحل پہ جو کھڑے تھے وہ فریادی رہ گئے، طوفان میں جو گئے انہیں انصاف مل گیا۔ جب کوئی منتظر نہ ہو تو رابطے اچھے نہیں لگتے۔ روٹنا منانا زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے ناراضگی زبان تک رہے، دل میں عزت اور پیار ہو۔ کبھی کبھی زندگی ہمارا امتحان لینے پر آ جاتی ہے، اور وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ امتحان بھی ایسا کہ نہ کسی کو بتایا جا سکے، نہ مدد لی جا سکے۔ مسلسل تکلیف اور اذیت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہر وقت بدل جاتا ہے، ہر چیز عارضی ہوتی ہے۔ کسی آزمائش اور مشکل وقت میں خود کو بالکل ہلکا نہیں کریں، بھروسہ رکھیں، بہتری آپ کی منتظر ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی روحوں کو ناپو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک تاریک غاروں میں رینگ رہے ہیں۔ ہر وقت مصیبتوں اور مسائل کا ورد کرنے والوں کو مصیبتیں پہچان لیتی ہیں، پھر ان کے پاس وہ بار بار آتی ہیں، کیونکہ وہ یہ جان جاتی ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ان کو بڑا بنائیں گے۔ صبر ان تمام خوبیوں کا بادشاہ ہے جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ دوسروں کو بے عمل اور بیکار سمجھنا یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عزت صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کے شر سے لوگ بچ سکیں۔ الفاظ مصلحت کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ جذبے بے اختیار ہوتے ہیں۔ دھوکہ لفظ دے سکتے ہیں، جذبات نہیں۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں آپ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ حلق سے نیچے اترنے والا لقمہ ہر صورت میں حلال ہو، حرام کا نہ ہو۔ دل کو اگر ہم نے پالنا اور طاقتور کرنا ہے تو پھر رب کی طرف لوٹنا ہوگا۔ علم بغیر تربیت کے کچھ زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ جس شخص نے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا وہ کبھی اللہ کے راستے کے کسی مقام پر نہیں پہنچ پائے گا۔ جو خیال سے بن جائے اسے دنیا کے کسی کونے میں بھی آزادی نصیب نہیں ہوتی۔ جو چیز آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، چاہے وہ محبت ہو، دشمنی ہو، توجہ،
لمحہ یا کوئی انسان۔ زندگی کا سب سے بڑا نقصان موت نہیں ہے، زندہ رہتے ہوئے ہمارے اندر جو مر جاتا ہے وہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ بہت ساری مجبوریاں مل کر ہمارے خوابوں کو ادھورا چھوڑ دیتی ہیں، جو ہماری خواہشات کو حسرتوں میں بدل دیتی ہیں۔ کچھ اداسیاں اور مایوسیاں کسی کے ساتھ بھی بانٹی نہیں جا سکتی، انہیں خود کے اندر رکھنے میں ہی سکون ہوتا ہے۔ کچھ تکلیفیں اور دکھ صرف اپنے ہوتے ہیں، بانٹنے کے لیے نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی اپنے خاتمے کا آغاز اسی دن کر دیتی ہے جب ہم ان چیزوں پر خاموش ہو جاتے ہیں جو چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نفرتوں، غصے، بدگمانیوں کا وزن ڈھونا مشکل ہے، تو آپ نے ابھی امید، احسان، مان کا بوجھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جو اپنے اندر کو جانتا ہے وہ اپنی خوشی کسی ایک چیز تک محدود نہیں کرتے۔ ان کے پاس غم کو دور کرنے کی 100 تعویلیں ہوتی ہیں۔ دو لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، ایک ہر وقت نصیحتیں کرنے والا، دوسرا ہر وقت دوسروں پر طنز کرنے والا۔ مشکل اور تلخ حالات میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ برداشت اور صبر کی دلیل ہے۔ مسکراہٹ آپ کے لیے برے سے برے حالات میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ زندگی ایسی خوبصورت تتلی ہے جو اپنے خوبصورت رنگین پر دکھا کر انسانوں کو ورغلاتی ہے اور پھر پھولوں کے گلشن میں گم ہو جاتی ہے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر مرنے والوں کی 1000 غلطیاں بھی ان کی کسی ایک نیکی سے ڈھانپی جا سکتی ہیں، تو کیا جینے والوں کی ایک غلطی پر بھی نظر رحمت نہیں کی جا سکتی؟ ہر کسی سے متفق ہونے سے آپ کی عزت اور احترام بڑھتا ہے، لیکن ان سے اختلاف کر کے آپ کو لوگوں کو بہتر طور پر جاننے کا موقع ملتا ہے۔ ہم سوچ کے علاوہ ہر چیز نئی اور جدید استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ محبت قبضہ نہیں کرتی، نہ ہی اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ محبت کے لیے محبت ہی کافی ہے۔ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو کسی پیاسے دیے میں چپکے سے تیل بھر دیا کرو، تمہاری ذات کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی۔ اپنے آپ سے سوال کرو، حکمت اور دانائی ملے گی۔ دوسروں سے سوال کرو گے تو رسوائی ملے گی۔ سچ زبان سے نہیں، عمل سے بیان ہوتا ہے۔ خواب اسی وقت پورے ہوتے ہیں جب انہیں دیکھنے والا ان کو پورا کرنے کے لیے بیدار ہو جائے۔ یہ سچ نہیں کہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو خواب نہیں دیکھتے، بلکہ سچ یہ ہے کہ جب وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حساب یقیناً قریب ہے، یہ سب کی عقل کو ٹھکانے لگا دے گا۔ بس مظلوم صابر رہے اور خاموش رہے، ہر ایک منافق کا تماشا دیکھتے رہے۔ جس نے ظلم کیا اور منافقت کی ہے، عنقریب وہ لوگ برباد ہوں گے۔ لکھنے والے جو بھی لکھتے ہیں اس میں آدھے معنی ہوتے ہیں، باقی آدھے معنی پڑھنے والوں میں ہوتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان کو ایسی حکمت سے بنایا ہے کہ نہ انسان اپنی مرضی سے اسے باہر نکل سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ہتھیاروں سے اسے گرا سکتے ہیں۔ سمجھوتے زندگی میں بہت کام آتے ہیں، من مرضیاں زندگی کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کی ہوئی چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کو دنیا اور آخرت کی بڑی کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ جس طرح مرنے والوں کے ساتھ ہمارے رویے مثبت ہو جاتے ہیں، کاش جینے والوں کے ساتھ بھی ہو جائیں تو لوگ جینا سیکھ جائیں۔ 3 چیزوں کو اللہ نے حسن قرار دیا ہے: خوبصورت صبر، خوبصورت ترک تعلق، خوبصورت معافی۔ اسی لیے بغیر شکایت کے صبر کریں، بغیر نقصان پہنچائے چھوڑ دیں اور بغیر ملامت کے معاف کر دیں۔ ضمیر ایک آواز کا نام ہے جو اتنی باریک ہوتی ہے کہ اسے روکنا بہت آسان ہے، لیکن اتنی واضح ہوتی ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہوتا ہے۔
کسی کے باکمال اور کسی کے بے کمال ہونے میں انسان کا نہیں قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کمال قدرت ہے کہ کمزوروں کا حوصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ روحوں سے روح کا تعلق اس شفاف آئینے کی طرح ہے جو کبھی دھندلاتا نہیں ہے۔ جہاں بھی انسان پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی تہ میں جو وجہ ہے وہ انسان کا علم سے خالی ہونا ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے جھگڑنے سے بہتر ہے۔ محبت ایک بچے کی طرح ہوتی ہے، یہ لاڈ، توجہ اور نرمی سے خوش رہتی ہے اور خوش رکھتی ہے۔ صداقت، امانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ لوگوں میں بدترین آدمی وہ ہے جسے لوگ اس کی بد کلامی کے ڈر سے چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں کہ جب عبادات بے وقوفانہ لگیں تو اپنے گھٹیا اور بدترین خیالات بھی عظیم لگنے لگتے ہیں۔ ذرا سا بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لو تم بھی، ادھر تم بات کرتے ہو ادھر دل ٹوٹ جاتا ہے۔ سارے فیصلے ٹھیک کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے سب سے مشکل کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو کبھی بھی اپنے علم سے خوف زدہ مت کرو۔ محبوب وہ ہوتا ہے جس کا نہ ٹھیک بھی ٹھیک نظر آئے۔ بے قراری تقدیر الہی کو نہیں مٹاتی، اجر و ثواب کو مٹا دیتی ہے۔ حیا کی انتہا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے بھی حیا کرے۔ اچھے اخلاق والا شخص غیروں کے لیے اپنا ہوتا ہے، اور بد اخلاق شخص خود اپنے لیے بھی غیر ہوتا ہے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ جو انسان دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ جب جھوٹا ماحول ملے یا جھوٹا آدمی ملے وہاں فوراً سچ نہ بولا کرو، لیکن جہاں سچا ماحول ملے اور سچا آدمی ملے وہاں جھوٹ نہ بولو۔ یہ دو کام کر دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دولت اور مال چلا جائے تو مایوس نہیں ہونا، دولت آ جائے تو مغرور نہیں ہونا۔ جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دعا ان کے دل سے نکلتی ہے، بلکہ ان کی آنکھ سے آنسو بن کر ٹپکتی ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کا خوف دراصل آنے والے زمانے کا خوف ہے۔ ماضی صرف اسی وقت خوف زدہ کرتا ہے جب اس کا برا نتیجہ ابھی باقی ہو۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ نکھری ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں آپ کو بھی کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ اللہ بھی کسی شخص کو اس وقت تک ہدایت نہیں دیتا جب تک انسان اپنی خوشی یا فیصلے سے ہدایت طلب نہ کرے۔ غلط کام سے منع کرنے کا انداز غلط ہو تو یہ بھی غلطی ہے۔ بیوقوف سے بحث کرنے والا عقل مند دیکھنے والے کو بیوقوف ہی نظر آتا ہے۔ اس طرح کے انسان بنیں جس طرح کے انسان سے آپ ملنا چاہتے ہیں۔ جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اپنے خلوص سے مٹا دو۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ تنہائی اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں دل کی صفائی ہوتی ہے۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے خرابی میں بھی تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے۔
دیندار بھی تو اپنے آپ کو تکلیف میں اسی لیے مبتلا کرتے ہیں کہ آخرت میں انہیں راحت میسر ہو۔ جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ آرزو صحیح ہے یا غلط، آرزو کا پورا نہ ہونا بری بات نہیں، اچھی دعا انعام ہے، چاہے پوری ہو یا نہ ہو۔ لوگوں کے دل صحرائی جانور ہیں، جو ان کو سدھائے گا اسی کی طرف جھکیں گے۔ اپنی پاکیزہ لائبریری میں غیر پاکیزہ کتاب کا نہ رکھنا ہی انصاف ہے۔ یار جلوہ بن کر آنکھ سے گزرتا ہے اور آنسو بن کر آنکھ سے ٹپکتا ہے۔ ایک غریب آدمی بھی سخی ہو سکتا ہے اگر دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے۔ ہم آرام اور سکون کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ رفتار وہی بھلی جس سے سانس نہ پھولے۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا۔ مخلص وہ ہے جو تم سے زیادہ تمہارا خیال رکھے۔ جس کے پاس دعا ہے اس کے پاس خدا ہے۔ اللہ نے جسے طاقت دینا ہوتی ہے اسے پہلے قبول کرنے کا شعور دیتا ہے۔ اگر قبول کرنے کی توفیق نہ ہو اور طاقت مل جائے تو انسان فرعون بن کر مرتا ہے۔ رزق کے بارے میں شک رکھنا اور ڈر رکھنا دین کے راستے کی بڑی رکاوٹ ہے۔ باطل کو پہچان لینے والی آنکھیں شفا یاب ہو سکتی ہیں اگر ان کو وہ سرما مل جائے جسے خاک مدینہ کہا گیا ہے۔ دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ ابلیس کا نصیب کسی کو نہ ملے جس کی عبادت تمام کی تمام بیکار ہو گئی۔ اللہ کریم اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کر اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے۔ جس انسان کا اپنی روح سے جھگڑا ختم ہو جائے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی رہتی ہے۔ جس سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو اس سے تم اسی کو مانگو، نعمتیں آپ کی اپنی ہو جائیں گی۔ کلمہ تو سارے پڑھتے رہتے ہیں لیکن اصل کلمہ تو وہ ہے جو اللہ کا کوئی نیک بندہ پڑھا دے۔ سچ کی طلب رکھنے والوں کے لیے اتنی ہی عقل اور تمیز کافی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی بھی چیز سے دل نہ لگائیں۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے سچ اور حق بات کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ نفس کا مرنا یہ ہے کہ وہ ایسی عادتوں سے رک جاتا ہے جو بری ہوں اور مرتے دم تک بلکہ قبر میں پہنچنے تک گناہ سے پاک رہتا ہے۔ فنا کا مطلب مسلمان کے جسم اور دل سے برے اعمال اور اخلاق کا بالکل ختم ہو کر دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ اس کے بندے درجات کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اللہ کے قریب ہونے کی طرف بڑھیں۔ پہچاننے والا تو پانی کے کٹورے میں بھی خدا کو دیکھتا ہے، لیکن جنہیں خدا سے محبت نہ ہو انہیں اپنا چہرہ ہی نظر آتا ہے۔ سر جھکانے سے نماز ادا نہیں ہوتی، دل بھی جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلی پر جوانی رکھ دو۔ عبادت کی کثرت پر غرور نہ کرو، کیونکہ زیادہ عبادت کے باوجود ابلیس کا کیا حال ہوا۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو مشکلیں اپنے ساتھ اپنا حل بھی لے کر آتی ہیں۔ بدن کا خیمہ اکھڑنے پر سب یہی سمجھے کہ موت آخری جھونکا ہوائے تیز کا ہے۔ ثمر درخت سے گرتے ہیں ہم نگاہوں سے، کہیں کشش کا عمل ہے کہیں گریز کا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی سمجھ کی بنا پر ہی پرکھتا ہے۔ ہم کبھی کسی کے دماغ میں خود کے لیے اچھے خیالات اور دل میں نرم گوشہ نہیں ڈال سکتے۔ اس دنیا کا نظام ہے کہ آپ کسی کے لیے کتنا ہی کیوں نہ کر لو، آپ کو کسی نہ کسی کہانی میں فرعون کا کردار دے دیا جاتا ہے۔ دوران گفتگو اس بات کا خیال رکھنا کہ نہ تمہاری آواز ضرورت سے زیادہ بلند ہو اور نہ گفتگو میں چیخ اور پکار ہو۔ کم کھانے میں جسم کی اور گناہوں کو چھوڑ دینے میں روح کی سلامتی ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ غم زدہ شخص کون ہے؟ وہ جو سب سے زیادہ بد اخلاق ہے۔ مومن کو جو تھکاوٹ، بیماری، پریشانی، خوف، رنج اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کے بدلے
اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ گن گن کر صدقہ نہ دیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن گن کر ہی دینے لگے گا۔ سچائی آفتاب کی طرح ہے جسے کسی جھوٹے اندھیرے کا ڈر نہیں ہوتا۔ اگر اینٹوں میں ربط نہ ہو تو دیوار کو اپنے ہی بوجھ سے گرنے کا ڈر لاحق ہو جاتا ہے۔ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، اور میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو، اور عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ بات کرنے کے دو ہی انداز ہونے چاہیے، تمیز سے کی جائے اور دلیل سے کی جائے۔ اے اللہ، ہمیں آنے والے بہترین دن عطا فرما، اور ہمارے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے ہمارا دل خوش ہو۔ ہماری تمناؤں کو پورا فرما، ہمیں ذہنی سکون عطا کر، اور ہمارے معاملات کو آسان فرما۔